کیا آپ قیامت کے دن جب حساب کتاب ختم ہو جائے آپ میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو کہے کہ جی مجھے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے؟ میرا اگر ساتھ چاہتے ہو تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، صرف اپنا لگژری لائف سٹائل مینٹین کر کے ایسے تمہیں میرا ساتھ نہیں ملے گا آخرت میں۔ You have to work hard, you have to work for it۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ کے کانوں میں پڑی آپ کھڑے ہوئے اور اتنی جلدی آپ نے واکنگ کرنا شروع کر دی کہ it was very hard for us to catch up with you۔ اس کو تو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا کہ what should I do، میں نے کیا کرنا ہے، میرے اخلاق کہاں پہ ہیں، میرا ادب کہاں پہ ہے۔ آج ہم بہت دفعہ ایسا عمل کر لیتے ہیں، اچھا اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اچھا یہ اس کے پتھر کا جواب میں اینٹ سے دوں گا، کہ وہ حسن الخلق کہاں گیا، احسان کا درجہ کہاں گیا، برداشت کدھر چلی گئی، صبر کدھر چلا گیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بات ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل کر دے، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ایلیبوریٹ کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ میں سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ بھی میں رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بیسیکلی اس میں نا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہمیں لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو ڈو دی کمپیریزن، ایک طرف ان چیزوں کو رکھو اور پھر کمپیریزن کس کے ساتھ کرنا ہے وہ انشاءاللہ جب میں ایلیبوریٹ کروں گا آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہیں؟ اپنے امتیوں کو کہیں، اگر تمہارے باپ، یور پیرنٹس اور یور گرینڈ پیرنٹس، تمہارے باپ دادا، آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ کاؤنٹ کرنا ہے، رائٹ؟ تمہارے باپ دادا یعنی تمہارے پیرنٹس، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بچے، پریسائسلی تمہارے بیٹے، لوگوں کو بیٹے بہت پسند ہوتے ہیں، فیملیز پسند کرتی ہے جی ہمارے ہاں بیٹا ہو۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، your siblings تمہارے بہن بھائی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ your spouses بیویوں کے لیے husbands اور husbands کے لیے wives، alright؟ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے relatives۔ 5 جو ہمارے رشتے ہیں وہ گنوائے گئے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی گنواتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تم اوور ٹائم بھی لگاتے ہو، ہارڈ ورک بھی کرتے ہو، تم نے یہ مال بڑی مشکل سے کمائے ہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ بزنس جو تم نے بڑی مشکل سے اسٹیبلش کیے اور تمہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں میرا بزنس ڈاؤن نہ چلا جائے، کہیں میں لاس کی طرف نہ چلا جاؤں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے خوبصورت گھر، یور پیلسز، اور بندہ جب اپنا گھر بناتا ہے کتنی محنت سے اور کتنی دل سے بناتا ہے، رائٹ؟ 5 ریلیشنز اور 3 ایسی چیزیں ہیں، مال آ گیا، تجارت آ گئی، اور کیا ہے؟ تمہارا گھر۔ اچھا یہ 8 چیزیں جو ہیں بائی ڈیفالٹ نیچرلی بندہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، بندے کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کمپیریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوٹ کر لینا، یہ سب نے آپ نے نا نوٹ کرنا انشاءاللہ، اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو کیا ہوگا؟ فتربصوا، ٹھہرو،
اور یہ ایک تھریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ اس کو ایسے سمجھو کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اب وہ لڑکا غصے میں آ کے کہتا ہے کہ ذرا ویٹ کرو میں آتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف جائے گا, کوئی ویپن نکال لے یا ری انفورسمنٹ کے لیے اپنے بھائیوں کو بلا کے لے کے آئے گا. اب آپ ہو سکتا ہے یا تو آپ چوکنے ہو جائیں گے, آپ بھی کوئی نہ کوئی ویپن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, یا آپ وہاں سے بھاگیں گے, رائٹ, کیونکہ یو ول اینالائز دا سچویشن. اب یہ تھریٹ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, ٹھہرو, حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو, فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ آپ کے لیے, میرے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ سوچیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں, where are we standing. اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو کاؤنٹ کروائی ہیں, کہیں یہ چیزیں ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہیں؟ اگر ہے تو یہ تھریٹ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اچھا, ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ حب فطری ہے کہ بائی ڈیفالٹ نیچرلی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت انکلکیٹڈ ہے, آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, انسان کو پتہ ہے کہ جو بھی نعمتیں میں آج یوٹیلائز کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو تھینک اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بٹ دین ابن جوزی سیز, جو رسول اللہ کی محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت حب اختیاری ہے کہ نیچرلی آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آتی. کیسے آئے گی؟ the more you read about him, the more you know about him, اتنی ہی محبت آپ کے دل میں آتی رہے گی. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جتنا ہم رسول اللہ کو جانیں گے, سمجھیں گے, اتنی ہی محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی رہے گی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے, جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے, اسی طرح ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت پڑھایا کرتے تھے. اٹ واز ایکولی امپورٹنٹ, کیونکہ ان کو پتا تھا, سلف صالحین کو پتا تھا کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ لوگ نا آرگیومنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ میں رسول اللہ سے محبت تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو محبت کا تقاضا دین ہم سے کرتا ہے وہاں تک میرا لیول نہیں پہنچا ہوا. اس کی ریزن یہی ہے, اگر ہم دیکھیں اپنی غریبانوں میں جھانکے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ہماری کتنی عمریں ہو چکی ہیں, ہم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کور ٹو کور پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان کی سیرت پڑھی ہے؟ تو ظاہری بات ہے, اگر یہ ہماری حالت ہوگی تو رسول اللہ کی محبت کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں مزید پتہ چلے, بات کھل کے سامنے آ جائے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا کیسا ہے. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کیا آپ قیامت کے دن جب حساب کتاب ختم ہو جائے, آپ میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو کہے کہ جی مجھے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ہینڈ ریز کریں, وہ بندے ہینڈ ریز کریں کہ آپ اگر جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں, تو شاید کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. ہمیں رسول اللہ کی کمپنی چاہیے جنت میں. اچھا, یہ حدیث جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے. ایک دفعہ ربیعہ بن کعب الاسلمی, ہی از اے ینگ صحابی, اور وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اور کون مجھے بتائے گا اصحاب صفہ کون سے صحابہ ہیں؟ جسٹ ریز یور ہینڈز. ایوہ شباب, انشاءاللہ یہاں پہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. فرام نیکسٹ ٹائم آن ورڈز آئی ووڈ ایکسپیکٹ ایوری ون آف یو ٹو ریز یور ہینڈز. مجھے خوشی کر دیں یار, آپ مجھے ایسے ہی خوش کر دیں انشاءاللہ. آلرائٹ, جی برادر بتائیے گا. مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا, ایک جگہ تھی, وہاں پہ جو مدینہ کے تمام غرباء تھے وہ سب کے سب وہاں پہ پڑھتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کے پاس یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے.
बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ सहाबा ऐसे थे कि दे वर सो पुअर दे डिड नॉट हैव देयर हाउस, उनके पास घर नहीं था, यहां तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए प्रॉपर। दीज सहाबा दे यूज्ड टू लिव इन द बैकयार्ड ऑफ मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी के पीछे जगह थी, वहां पे ये रहा करते थे। और कपड़ों का आलम यह था कि कहा जाता है कि इनके कपड़े इतने ब्रीफ हुआ करते थे कि बामुश्किल सतर ढांपा जाता था। और यही सहाबा कहते हैं कि हमें डर लगा रहता था कि अगर हम सजदे में चले जाएं कहीं हमारा सतर ना खुल जाए। ये इनकी सिचुएशन थी। व्हाई एम आई गिविंग यू दिस सिनेरियो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये टीनेजर सहाबी हैं, इनका नाम है रबिया। अब यू एज अ यंगस्टर, आप भी नौजवान हैं, आप भी चाहते हैं कि जी मेरी जिंदगी बेहतर हो, यू हैव ह्यूज एम्बिशंस, आपके अपने गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो। अच्छी डिग्री होगी, अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, बिजनेसेस अच्छा कर लेंगे, अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, और लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, राइट। अब रबिया बिन काब ये भी यंगस्टर्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली उनकी टीन एज के ईयर्स हैं। रात को ये किया क्या करते थे, बाउल में पानी लेके आते थे रसूलुल्लाह के लिए, ताकि रसूलुल्लाह वुजू भी कर लें और रात की नमाज भी पढ़ लें। तो एक रात क्या हुआ, जब रबिया बिन काब आ रहे थे बाउल में पानी लेके, तो आई एम एज्यूमिंग कि रसूलुल्लाह ने जब रबिया बिन काब को देखा ना, तो उनको थोड़ा सा अपसेट फील हुआ। रसूलुल्लाह वाज अपसेट, और वो चाहते थे कि आई शुड हेल्प हिम आउट, नौजवान लड़का है, इसको मैं हेल्प ही कर दूं। तो पूछ ही लेते हैं, या रबिया सलनी, ए रबिया तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात ऐसी ज़ात है, ये वो हस्ती हैं जब ये हाथ उठाएं अल्लाह के सामने तो अल्लाह ताला इनकी दुआ को रद्द नहीं करते। रसूलुल्लाह अगर दुआ करते तो अल्लाह ताला सोने की बारिश बरसा सकते थे। अगर रसूलुल्लाह दुआ करते तो मक्का में जितनी भी वादियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, वो सोने के अल्लाह ताला बना देते। नाउ हियर्स अ सिनेरियो, रबिया बिन काब अब ये सुनते हैं। अब पुट योरसेल्फ इन हिज पोजीशन। हो सकता है बंदा पूरी लिस्ट बना ले कि जी आई वांट अ गुड कार, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, और लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। रबिया बिन काब, अब देखें ये फर्क था सहाबा में और हम में। रबिया बिन काब जवाब देते हैं, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी कंपनी चाहिए जन्नत में। रसूलुल्लाह ने जब ये जवाब सुना, रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं 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 रबिया, मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा, आखिरत की बात नहीं कर रहा। व्हाट डू यू वांट हियर इन दिस दुनिया, आस्क मी, तुम्हें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, माल चाहिए, मांगो तो सही। रबिया बिन काब फिर ये कहते हैं, या रसूलुल्लाह दैट्स ऑल व्हाट आई नीड, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए जन्नत में। अब जो आगे बात आ रही है, ये हमारे जो सबक है, लेसन है, उससे ज्यादा जो है कनेक्ट करती है। रसूलुल्लाह ने फिर जवाब दिया, कहा कि ए रबिया, तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, तुम्हें मेरा साथ चाहिए जन्नत में, तुम्हें करना क्या होगा, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तुमने मुझे हेल्प करनी होगी ज्यादा सजदे करके, तुमने ज्यादा सजदे करने हैं। अच्छा, ये मैंने हदीस आपके सामने प्रेजेंट की है, आपको क्या समझ में आई है? रसूलुल्लाह किस तरफ जो है इंडिकेट कर रहे हैं रबिया बिन काब को? कह ये रहे हैं, ए रबिया तुमने मेहनत करनी होगी, मेरा अगर साथ चाहते हो तो सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपना लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करके ऐसे तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा आखिरत में। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और मोस्ट सरप्राइजिंगली रियाजुस सालिहीन हदीस की किताब है, इमाम नववी रहमहुल्लाह उन्होंने मुरत्तब की है, और उन्होंने एक चैप्टर बांधा है। एक चैप्टर है जहां पे हमें विर्चूज बताए गए हैं कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजता है तो उसके ये विर्चूज हैं, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, उन्होंने ये हदीस जो है उस चैप्टर के अंदर नहीं वो लेके आए, और उन्होंने एक और चैप्टर में मेंशन किया है, और चैप्टर का नाम है, टाइटल है मुजाहदतुन नफ्स। इसका क्या मतलब है? नफ्स के साथ जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना।
یہ حدیث اس چیپٹر کے انڈر لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، سلف صالحین تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں، وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. ہم نے محنت کرنی ہے، صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی. اور ایک اور حدیث نہیں، آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کنڈیشن کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي, you all have to follow me. کہ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے. اور کنڈیشن یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے. اگر ہم اللہ سے محبت تو کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ کی اتباع نہیں کر رہے، ان کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالی ہم سے محبت نہیں کریں گے. ہم جتنی مرضی سٹیٹمنٹس کہتے رہیں، جتنے مرضی ہم لوگ جو ہیں حمد اور ثنا بیان کرتے رہیں. تو یہاں پہ یہی میسج اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے تھرو ہم تک پاس آن کر رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو بس میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے پھر محبت کریں گے. صرف محبت نہیں کریں گے، یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے. اور اسکالرز تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو لیولز ایکچولی. ایک لیول ہے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نوٹ کرو گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں کیا فرمایا ہے؟ رسول کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں محبت از لیول 1، اس سے بڑا درجہ ہے رسول اللہ کی اتباع کرنا. تو ہم نے اتباع کرنی ہے. دس از ہاؤ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر بھی نکلنا ہے. آرام سے اپنی زندگی گزار کے اپنا نارمل سکیجول کر کے جی میں نے صرف اپنے کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، بس میں نے جاب کرنی ہے. نو، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی بات کرنے سے پہلے ایک بردر پوچھ رہے تھے نا کہ اگر حالات خراب ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میں نے بریفلی یہ بتایا تھا کہ وی آر ناٹ دی اونلی ونس who are going through these difficulties. اگر دنیا میں، اگر ہیومن ہسٹری میں کوئی ہستی ہوتی جس کو کوئی پرابلم نہ آتی، کوئی مشقت نہ آتی، وہ ہمارے نبی کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی زندگی بریفلی ذرا ہم اگر ذرا فلیش بیک کریں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ he was not born yet, he was born as an orphan. کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے his father had already passed away. اور پھر آپ کو پتا ہے بچے کی بڑی بانڈنگ ہوتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، اور ابھی وہ 6 سال کے ہی ہوئے تھے. آمنہ جاتی ہیں اپنے گھر جاتی ہیں، ان کا گھر مدینہ میں تھا، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں. while they were coming back، اور 3 بندے تھے، حضرت آمنہ اور ایمن، شی واز اے سلیو گرل جو خیال رکھا کرتی تھی آمنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ تھے. اب آپ امیجن تو کریں کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنا سفر پوسٹ پون کرنا پڑا. وہ ایک جگہ وہ رک گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے his mother passed away. ایک بچے کے لیے کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، he was crying. یہاں تک کہ ایمن کہتی ہیں یا محمد it's enough, we have to go back. اس سے پہلے کہ ہم اور لیٹ ہو جائیں، ہم نے واپس مکہ بھی جانا ہے. تو ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ان کو پھر سواری میں بٹھاتی ہیں، اور نریشنز بتاتی ہیں پورے راستے رسول اللہ ایز اے 6-year-old kid he was crying all along. کتنا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے. اب جو ایک سہارا تھا والدہ کا وہ بھی چلا گیا.
اور اس کے بعد ان کی بانڈنگ بنتی ہے اپنے دادا کے ساتھ عبد المطلب, اور عبد المطلب اپنے تمام بچوں سے زیادہ, بلکہ تمام جو ان کے گرینڈ چلڈرن تھے ان سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کیا کرتے تھے. اب جب ان کے ساتھ ان کی بانڈنگ بنی, ابھی جب وہ 8 سال کے نہیں ہوتے عبد المطلب بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نریشنز ہمیں بتاتی ہیں رسول اللہ ہی ورکڈ ایز اے شیپرڈ, چرواہے کے طور پہ جو قریش کی بکریاں تھیں وہ چرایا کرتے تھے اور تھوڑا سا معاوضہ لیا کرتے تھے. دس از ہاؤ ہی یوز ٹو سروائیو. اور پھر ہوا کیا, جیسے تھوڑا سا جو ہے ان کی عمر بڑھتی گئی, اور آپ کو پتہ ہے ٹریڈ راؤٹس جو جاتے تھے مکہ والوں کے یمن اور شام, تو رسول اللہ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہی از اے ویری آنیسٹ مین, امین اور صادق بھی ہیں. ابھی ان کی لائف سیٹل ہونے ہی والی تھی, تو ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی آپ جو پہلے کرتے تھے جسٹ پٹ اے فل سٹاپ آن دیٹ, اب آپ نے کرنا کیا ہے, قم فانذر, لوگوں کو آپ نے خبردار کرنا ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اور پھر جو ان کی سٹوری چلتی ہے آپ کو پتہ ہے کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے ہمارے نبی گزرے. اب آپ دیکھیں کچھ انسیڈنٹس میں آپ کے سامنے نریٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جو مقصد ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب جب دین کی دعوت دینا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہوا کیا کہ دوپہر کا وقت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عرب عموماً دوپہر کو قیلولہ کیا کرتے ہیں, اور اس وقت کسی کے گھر نہ آتے نہ جاتے ہیں. تو ہوا کیا کہ عمر بن خطاب جب گھر سے نکلتے ہیں, ہی ناکڈ ایٹ دی ڈور آف ابو بکر, ابو بکر کے گھر جو ہے جا کے نوک کرتے ہیں, اور ابو بکر سرپرائز ہوتے ہیں کہ اس وقت کون آ گیا, اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو جب اپنا ڈور اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی عمر بن خطاب ہیں. کہتے ہیں عمر واٹ براٹ یو ہیئر, آپ ادھر کیوں آئے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں عمر بن خطاب, یا ابا بکر مجھے بھوک نے گھر سے نکالا ہے, آئی ایم ہنگری. اور ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم جس چیز نے تمہیں نکالا ہے گھر سے, مجھے بھی وہی چیز تنگ کر رہی ہے. ناؤ دیز ٹو گریٹسٹ آف دی امہ, رسول اللہ کے بعد یہ دو ہستیاں ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں کہ آئے چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس. اب رسول اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو رسول اللہ بھی حیران ہوتے ہیں, دیکھیے کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں شدید بھوک لگی ہے, ہم نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا. تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ لوگوں کو جو چیز میرے دروازے تک لے کے آئی ہے مجھے بھی کئی دنوں سے اس چیز نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. I am also hungry for so many days. اب یہ 3 لوگ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں ایک انصاری صحابی کے پاس, اور جب انصاری صحابی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے رسول اللہ, ابو بکر اور عمر بن خطاب میرے دروازے کے باہر ہیں, میری کہیں شامت تو نہیں آ گئی. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے عربوں کا مزاج یہ ہے کہ ہاسپٹیلٹی اور جو ہے بڑا خاطر تواضع کرتے ہیں, تو جلدی سے ایک شیپ کو سلوٹر کرتے ہیں اور کھانا پریزنٹ کر دیتے ہیں. گوشت بھی ہے, کھجوریں اور انگور بھی ہیں. اب امیجن کریں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر مجھ جیسا نالائق ہو میں شاید بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاؤں اور میں کھانا شروع کر دوں. لیکن رسول اللہ اس مومنٹ پہ بھی تربیت کرتے ہیں اپنے صحابہ کی. کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے تم سے اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, تم سے اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اب دیکھیں یہ سچویشن ہے ہمارے نبی کی, اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے, آگ میں پکا ہوا کھانا نہیں پکتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا. اور جو تابعی ہیں جنہوں نے سوال کیا کہ یا امہ, او مائی مدر, دین ہاؤ ڈیڈ یو سروائیو, پھر آپ سروائیو کیسے کرتے تھے؟ تو فرماتی ہیں اسودان we used to survive on dates and water, ہم کھجور اور پانی سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے کہ ان کا بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر کھجور اور پانی تھا.
اور ایک اور نریشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ اور ایک گیسٹ آتا ہے. رسول اللہ فوراً ہی ایک صحابی کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر جا کے جو بھی کھانے کے لیے اویلیبل ہے لے آؤ تاکہ ہم ان کو پریزنٹ کریں. اب حدیث کے الفاظ ہیں, صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے گھر میں گیا امہات المؤمنین کے. تمام امہات المؤمنین نے ایک ہی جواب دیا. کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں ما معنا الا الماء, we don't have anything except water. ہمارے گھروں میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب آپ امیجن کریں جب ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے گھروں میں کب ایسی سچویشن ہوئی ہے؟ اگر مصیبت کسی گھر میں نہ آنی ہوتی, وہ ہمارے نبی کا گھر تھا, ان کا پرفیکٹ گھرانہ تھا. He went through difficult tests and trials. اور آپ یہاں سوچے تو صحیح کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسی سچویشن ہو تو کیا بیویاں وہاں پہ رہ سکیں گی ایک لمحہ بھی؟ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا تو اگر مس کر دی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات ٹھیک ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر کنڈیشن مسلسل یہی چلتی جا رہی ہے, جی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ کیسی زندگی ہے؟ میں نے اسی لیے شادی تو نہیں کی تھی, لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از میں نے آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ کیوں بتایا ہے, کیا وجہ تھی جس چیز نے امہات المؤمنین کو رسول اللہ کے ساتھ اکٹھا باندھا ہوا تھا, وہ کیا چیز تھی؟ وہ رسول اللہ کے اخلاق تھے, وہ ان کا گڈ کیریکٹر تھا جو کہ آج ہم لیک کرتے ہیں. آج ہمارے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو. اور یہاں پہ ایک اور میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک غزوہ کے لیے اور صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں, لشکر پورا تیار ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ اس لشکر کے ہیں. تو ہوا کیا کہ ڈیورنگ دیٹ جرنی جب شام ہوئی تو تب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے دے آر ریلیکسنگ. تو پھر پلان یہ بنا کہ جی وی ہیو ٹو موو, ابھی ہم نے جنگ کے لیے اور آگے جانا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ کو, کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی جسٹ لاسٹ مائی نیکلس, میرا بریسلیٹ گم گیا ہے, اب کیا کریں؟ اور جسٹ ٹو پاز دس سینیریو, اگر ہم ہوتے, اگر ہماری بیویاں اگر کچھ ایسی ویسی بات کر رہی تھی, یہ بھی کوئی ٹائم ہے تمہارا کوئی چیز گم کرنے کا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, پوری آرمی یہاں پہ اسٹینڈ بائی ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ وہاں پہ ہم کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ عائشہ کا نیکلس ڈھونڈو, فائنڈ ہر نیکلس. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام ساری رات نیکلس ڈھونڈتے ہیں, ان کو نیکلس نہیں ملا. اور صبح کا وقت آ جاتا ہے, فجر کی نماز کا وقت ابھی قریب آ پہنچا ہے اور صحابہ کرام پریشان ہیں. ظاہری بات ہے اتنا بڑا لشکر ہے, رات کو پانی بھی یوٹیلائز کیا, پانی ختم ہو گیا جی. اب ابو بکر جاتے ہیں اپنی بیٹی کے حجرے میں, نوک نوک کیا, اندر داخل ہونے کی کوشش کی. جب اندر آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ he was relaxing, he was reclining on the laps of Aisha رضی اللہ عنہا. This is the kind of bonding they had. یعنی دل پہ بات نہیں لینی, ٹھیک ہے انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, پرابلمز اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ابو بکر نے جب یہ سینیریو دیکھا تو واپس آ گئے. تو ہوا کیا کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن نازل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اب عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. یعنی یہاں سے آپ کو مزاج پتہ چلتا ہے ہمارے دین کا مزاج کیا ہے. ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے, لینینٹ ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. یہ دین تمہارے لیے برڈن سم نہیں ہے, تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوا. اور ایک اور نریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, ایڈوائز دے رہے ہیں. عموماً آج ہوتا کیا ہے, ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے. جیسے ہی ہم سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے گھروں سے, ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے. ہم پولائٹ ہو جاتے ہیں,
वी आर स्माइलिंग, जिससे भी मिलेंगे, किसी क्लाइंट से मिलेंगे, दोस्त से मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में वैसे ही हमें मुस्कुराना बड़ा आता है, हमें हंसी बड़ी आती है, वहाँ पे हमारे तेवर बदल जाते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं कि एज इफ हमारे जैसा कोई शख्स है ही नहीं। और जैसे ही हम घर में वापस लौटते हैं, अभी स्टेप लिया नहीं, बच्चे डर जाते हैं कि एज इफ पता नहीं कोई जिन तो नहीं आ गया, कोई बेड के नीचे जा रहा है, कोई अलमारी में छुप रहा है, और हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है। और हस्बैंड्स भी आते हैं कि जी आज मैं बड़ा थका हुआ हूँ, खाना लेके आओ, मुझसे बात ना करो, बच्चों को साइड पे कर दो। ना बड़ों से अच्छी तरीके से बात करते हैं, पेरेंट्स से भी कहते हैं, अगर वालदा ने कोई काम कह ही दिया, नहीं जी अम्मा जी मैं आप बहुत थका हुआ, बड़े मैंने जो है बहुत बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है मुझे, आज मैं होमवर्क ही करता रहूँगा। तो रसूलुल्लाह एडवाइस करते हैं, फरमाते हैं खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। यू डोंट हैव टू बी डबल फेस्ड, कि घर में कुछ और है और बाहर कुछ और है। और अगर घर में मूड ऑफ हो और अगर बॉस की कॉल आ जाए या किसी क्लाइंट की कॉल आ जाए, यस सर हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन, अच्छा अभी मीटिंग करनी है, आई एम कमिंग राइट अवे। क्या है भाई, अभी तो तुम कह रहे थे तुमने सोना है, अभी तुम मीटिंग के लिए भी तैयार हो गए हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पे रसूलुल्लाह हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। व आना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा अच्छा हूं अपने घर वालों के लिए। रसूलुल्लाह के ऊपर कितना बर्डन था उम्मत मुस्लिमा का, उनकी तरबियत करना, दुश्मन के हमले का हमेशा डर लगता रहता था। और मदीना में और भी जो अरेंजमेंट्स करनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर भी जब घर आते ही यूज्ड टू स्माइल, घर आने से पहले वो मिसवाक किया करते थे, परफ्यूम लगा के आया करते थे, ही यूज्ड टू मेक हिम प्रेजेंटेबल। और घर में आके सिर्फ बैठा नहीं करते थे, बीवियों का, अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे। और ये टेस्टिमोनी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देती हैं। और जब ये हदीस सुना रहे थे रसूलुल्लाह कि मैं तुम में से सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन साथ में बैठी होती हैं, फरमाती हैं सदक़्ता या रसूलुल्लाह, आपने बिल्कुल सच फरमाया। अब ये किसकी टेस्टिमोनी है? घर वालों की टेस्टिमोनी है। क्योंकि मैं आपके सामने तो बड़ी अच्छी बातें कर सकता हूं, आप समझ बैठेंगे जी अबू साद यू नो यू आर वेरी गुड गाय, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को पता है मैं कितने पानी में हूं। तो जितना आपके घर वाले आपको जानते हैं ना, और कोई नहीं जान सकता। और इसके साथ साथ देखें, सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ रसूलुल्लाह कितना ज़बरदस्त सलूक किया करते थे। एंड व्हाट वी डू एज एल्डर्स, अगर हमारे छोटे बहन भाई हैं या कोई बच्चे हमारे घर में, ये तो अभी बच्चे, इनके साथ मैं क्या इखलाक के साथ बात करूं, ओए हटो इधर आओ, उनको एक थप्पड़ यहां से दिया, वहां से एक थप्पड़ दिया। बच्चे आपकी बात कम सुनते हैं, जो आप एक्ट करते हैं ना, जो आपका अमल होता है वो ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप उनको तो कहते रहे बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, लेकिन खुद आपकी नमाजें मिस हो रही हैं। बेटा झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप जब कॉल पे होते हैं या दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। तो आपका कहना फायदेमंद नहीं होगा, आपने करके दिखाना है। इसीलिए कहा ना, जिससे हमने बात शुरू की थी, मुजाहदतुन नफ्स, रसूलुल्लाह के साथ अगर हम चाहते हैं, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और रसूलुल्लाह जब अपने घर आया करते थे, हसन हुसैन के बारे में आता है रज़ियल्लाहु अन्हु, जब वो छोटे से थे, रसूलुल्लाह आते, अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाया करते थे और अपने जो हाथ हैं वो भी जो है जमीन पर लगाया करते थे, एज इफ कि वो एक सवारी हैं। और एक एक करके कहते थे, हसन तुम भी मेरे ऊपर चढ़ जाओ और हुसैन भी। और फिर उनको चक्कर उनके साथ लगाया करते थे। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू प्ले विद द चिल्ड्रन। उनसे इतनी मोहब्बत किया करते थे। और हो सकता है कि एक बंदा ये कह दे कि जी वो तो उनके घर वाले थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, इसलिए वो ज्यादा मोहब्बत कर रहे थे। लेकिन उन सहाबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ही सर्व्ड रसूलुल्लाह फॉर 10 गुड ईयर्स, 10 साल तक उनकी खिदमत में रहे। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी जब वो आए थे उनकी खिदमत के लिए। फरमाते हैं, खदमतुहु 10 सिनीन, मैंने रसूलुल्लाह की 10 साल खिदमत की। क्या मतलब है कि रात दिन ही वॉज विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घर के मेंबर बन चुके थे। तो जैसे अभी हमने कहा ना कि जितने घर वाले अच्छे तरीके से जानते हैं और कोई नहीं जान सकता,
تو یہ انس بن مالک کے ٹیسٹیمونی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہو مجھے رسول اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا ان 10 سالوں میں کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور اگر میں نے کوئی کام نہ کیا ہو کبھی بھی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کیوں نہیں کیا. یہاں تک کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ان کا جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے اندر بڑا جو ہے کنٹرول ہے، آپ بچوں کو مارتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ فیشل ایکسپریشن دکھا کے اور غصے سے تو نے کیوں، میں تجھے بتاتا ہوں ایسا بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنے کمال کے اخلاق ہیں. اور مجھے آپ یہ بتاؤ ہم لوگ یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی عمل کریں ان باتوں پہ، ہم بھی عمل کریں. صرف یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے ہم اپنی زندگی میں دوبارہ جو ہے بیزی نہ ہو جائیں، پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں یہ لے کے آئیں. اور آج ہوتا کیا ہے، جنرلی جب دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، یا جب کولیگز بیٹھتے ہیں تو بڑا سارکیزم ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کبھی اس کو مذاق کیا، اور ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مذاق ہی کر رہے ہیں. اب رسول اللہ کا طریقہ دیکھیں صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تھا. ظاہر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ وہ فزیکلی اتنے اٹریکٹیو نہیں تھے، ہی واز شارٹ ہائٹڈ اور ان کا ڈارک کمپلیکشن تھا، ہی واز ویری اسکینی، تو کوئی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتا تھا. اب دیکھیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہمارے نبی ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ظاہر رضی اللہ عنہ مارکیٹ پلیس میں ہیں اور پیچھے سے رسول اللہ آتے ہیں اور ان کو حق کر لیتے ہیں. ظاہر رضی اللہ عنہ نے سوچا شاید ہو سکتا ہے پھر یہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. رسول اللہ نے اونچی آواز میں کہا من یشتری ھذا العبد، کون مجھ سے یہ غلام خریدنا چاہے گا. اچھا پہلے جب ظاہر چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، جب آواز کانوں میں پڑی تو پتہ چل گیا یہ تو رسول اللہ ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا. وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ پرولونگ کر لیں اور مجھے ایسے ہی حق کرتے رہیں. لیکن ظاہر رضی اللہ عنہ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جیسے شخص کو کون خریدے گا، nobody likes to talk to me، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا چاہتا، مجھے کون خریدے گا، میں کس کے کام آ سکتا ہوں. رسول اللہ نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہتے ہیں اے ظاہر لوگ جو کہتے ہیں لیٹ دم سے، ان کو کہنے دو. وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غال but you are priceless in the sight of Allah. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بہت قدر و منزلت ہے. کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو اپنے بھائیوں کو ایسے موٹیویٹ کرتا ہے؟ ہم تو کوئی مومنٹ نہیں چھوڑتے کہ جی ہم اس کی جو ہے بے عزتی نہ کریں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کریں. اور آج ہم اٹس اے ٹاکسک کلچر. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دوسروں کو ہنسانے کے لیے ڈراتے بھی ہیں، ایک دم دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور ایسے کر کے ڈرانا شروع کر دیا. یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور اب ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا کہ ہمارا آپ کو پتا ہے کہ بھوربن گیا تھا، ولڈرنس ریٹریٹ کا ایونٹ تھا. تو وہاں پہ نا ایک کوٹیج ہے، وہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نا جنات کا آسرا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں. تو ہوا کیا کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان انڈیا کا پہلے میچ ہو رہا تھا، تو کچھ بوائز سے وہ وہاں پہ نا دیکھ رہے تھے میچ. تو ہم نے کہا چلو جا کے ان کو نا، کھڑکی کھلی تھی جو ان کو جا کے نا ڈراتے ہیں پردے کے پیچھے ہو کے ایک دم. تو سبحان اللہ while I was going یہ حدیث میرے نا ذہن میں آ گئی. اور حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ جا رہے تھے اور ایک صحابی نا رات کو سو رہے ہیں اور ان کے پاس نا کچھ رسی کا ٹکڑا تھا. اچھا ایک صحابی نے نا وہ رسی کھینچنی چاہیے کہ اسے رسی لے لیں. اچھا رسی کھینچنے میں نا وہ صحابی اٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا نا پینک کی سچویشن میں اٹھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب بندہ سویا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے اسی وقت ہی روکا ان صحابی کو. کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی کو ڈرائے. ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں. بشروا ولا تنفروا، گڈ نیوز دیا کرو،
ہمیشہ ٹینشن میں ڈال کے نہ رکھا کرو دوسروں کو ٹینشن میں ڈال کے نہ رکھا کرو. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. دس از واٹ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ ان آور لائفز. یہ ہم نے کرنا ہے. اور یہاں تک کہ سبحان اللہ رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ہم نے بریفلی دیکھ لیا. اپنے کمپینینز کے ساتھ کیسا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا, گرینڈ چلڈرن کے ساتھ. رسول اللہ کا طریقہ نان مسلمز کے ساتھ کیسا تھا. ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے, ایک حدیث ہے, ایک یہودی لڑکا رسول اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو ہوا کیا کہ پتہ یہ چلا, رسول اللہ بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, پتہ یہ چلا کہ جی یا رسول اللہ وہ جو یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بہت شدید بیمار ہے اور پاسبل ہے کہ وہ بس اب مرنے والا ہے, وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے. انس بن مالک نریٹ کر رہے ہیں یہ حدیث, فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ کے کانوں میں پڑی آپ کھڑے ہوئے اور اتنی جلدی آپ نے واکنگ کرنا شروع کر دی کہ اٹ واز ویری ہارڈ فار اس ٹو کیچ اپ ود یو, کہ آپ اتنی جلدی واک کر رہے تھے, ہم آپ کو بڑی بمشکل سے پکڑ پا رہے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ جب اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں, اس لڑکے کے پاس ہے, اینڈ ناؤ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ, ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے, رسول اللہ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اے لڑکے اسلام قبول کر لے, تو بچ جائے گا, اس کو نصیحت کر رہے ہیں. اب یہ لڑکا دیکھتا کیا ہے کہ سائڈ میں اس کے والد بھی ہیں, ایز ایف وہ پرمیشن چاہتا ہے کہ ابا جان آپ کیا کہتے ہیں, شوڈ آئی لسن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا میں کیا کروں. تو ان کے جو اس لڑکے کے والد ہیں کہتے ہیں اطیع ابو القاسم, کہ ابو القاسم یہ کنیت ہے رسول اللہ کی, اے میرے بچے ابو القاسم کی اطاعت کرو. تو جیسے ہی یہودی لڑکا یہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے, اور اس کے فوراً بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. رسول اللہ اسمائلڈ اور خوشی خوشی واپس آتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا ہے. کتنے حریص تھے ہمارے نبی لوگوں کے لیے, اور آج ہم کیا کہتے ہیں, کافر, یہ تو مشرک ہے. کتنا لوگوں کی تو دور کی بات ہے, اگر ہمارا کوئی ایسا یعنی بھائی ہے جو کہ ہو سکتا ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ انکلائن نہ ہو, ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں, تیری مسجد دوسری ہے, تیری ڈائریکشن یہ ہے. واٹ آر وی ریئلی ڈوئنگ, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, بردرہڈ کیسے قائم ہوگی, پھر وہ سافٹنس جو دل کی ہے وہ کہاں پہ ہے. تو ہم نے رسول اللہ کے جو اخلاق ہیں اپنے اندر لے کے آنے ہیں. اور ایک کمال کا انسیڈنٹ ہے, یہ تو مجھے بڑا میسمرائز کرتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہیں مارکیٹ پلیس میں, یعنی they were walking to a certain place. ہوا کیا کہ راستے میں ایک مجنون خاتون, ایک پاگل خاتون ان کو مل جاتی ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ عورت کرتی کیا ہے کہ رسول اللہ کا جو کرتا ہے, جو ان کے کپڑے ہیں, ان کو پکڑتی ہے اور اپنے ساتھ نہ کھینچنا شروع کر دیتی ہے کہ واک ود می, میرے ساتھ چلیں آپ. اچھا جب وہ یہ عمل کرتی ہے نا, صحابہ کرام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. تو رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں رک جاؤ, لیٹ ہر ڈو اٹ. وہ رسول اللہ کو لے کے جاتی ہے اور کچھ دیر نہ چلتی رہتی ہے, کافی دیر چل کے ایک جگہ پہ تھک جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, اور پھر چلنا شروع کر دیتی ہے رسول اللہ کے ساتھ. اور ایک جگہ پہ آ کے پوائنٹ پہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ, یو نو اٹ واز گڈ, اب آپ جا سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا الحمدللہ آل رائٹ. رسول اللہ جب واپس آ رہے تھے, صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یو ویسٹڈ یور ٹائم, آپ کو پتہ یہ خاتون مجنون ہے, پاگل ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اس کو اتنا ٹائم دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم اپنے پہ بات لیں, ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا, میں ان کا بھی نبی ہوں, مجھے ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو تو نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے نا کہ what should I do, میں نے کیا کرنا ہے, میرے اخلاق کہاں پہ ہیں, میرا ادب کہاں پہ ہے. آج ہم بہت دفعہ ایسا عمل کر لیتے ہیں, اچھا اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, اچھا یہ اس کے پتھر کا جواب میں اینٹ سے دوں گا, کہ وہ حسن الخلق کہاں گیا, احسان کا درجہ کہاں گیا, برداشت کدھر چلی گئی, صبر کدھر چلا گیا. تو یہی آج کا لیسن ہے
کہ ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد ہم نے اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں برادرز. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم دین کی دعوت کیسے دیں. یہ بڑا کامن کویشچن ہے, یہ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچنز میں سے آتا ہے, اور اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ آپ کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے اخلاق بہتر کر لیں, دین خود بخود پھیل جائے گا. کیوں ہے ایسے کہ ہر سال ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی نیشن کارٹون بنا رہی ہوتی ہے, کبھی ایک نیشن بنا رہی, کبھی وہ نیشن بنا رہی ہوتی ہے, اور ہم کرتے کیا ہیں جی, ٹیمپرری جنون آیا جی, ہم عاشق رسول ہیں, باہر نکلے, گورنمنٹل پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا, ٹائر جلا دی, اور پھر اپنے گھر میں آ کے آرام سے سو گئے. نماز کا پتہ نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت کا پتہ نہیں ہے, رسول اللہ کی سیرت کبھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. تو یہ کہاں کی محبت ہے, کہاں گئے اخلاق؟ سو دس از واٹ وی ہیو ٹو برنگ ان آور لائفز. اور دیکھیں, شیطان بڑا تیز ہے, شیطان بڑا تیز ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے, اسی لیے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور آپ کو پتہ ہے جو ڈاکو ہے, ظاہری بات ہے وہاں پر ہی ڈاکہ ڈالے گا جہاں اس گھر میں کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی مال پڑا ہوگا. خالی گھر جس پہ کوئی مال نہیں ہے, کوئی ایکسپینسو چیز نہیں, وہاں پہ تو چور نہیں آئے گا. شیطان کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے, ان کو غافل کر کے رکھو, اتنا غافل کر دو, اتنا غافل کر دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جائے. کیونکہ شیطان کو شاید ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اگر اس شخص نے توبہ کر لی نا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں توبہ کو, اگر یہ پھر یہ گناہ کی طرف جائے گا, پھر توبہ کی طرف آئے گا اور توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیں گے. اس کو بزی کر کے رکھو, اس کو موبائلز اور ان چیزوں میں بزی کر کے رکھو. اور دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. یہ زندگی بڑی چھوٹی سی زندگی ہے برادرز. اللہ کرے ہماری بھی ایسی سچویشن ہو کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو, جب فرشتے آئیں وہ کیا کہتے ہوئے آئیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے پاکیزہ روح آ اپنے رب کی طرف. اور دیکھیں جو مسلمان ہے نا, وہ آیا ہی شاندار موت کے لیے ہے. موت سے مسلمان گھبراتا نہیں ہے. اور آج ایمان اپنے دل میں رکھنا, ایمان گرو کرنا بہت ضروری ہے. اور ایمان اگر دل میں ہوگا تو پھر ہی آپ دل کی آنکھ سے دیکھ سکو گے. عموماً کرتے کیا ہیں ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ آنکھیں کبھی کبھار آپ کو دھوکہ دے جاتی ہیں. یہ آنکھ تو کہتی ہے کہ آسمان اور زمین آگے جا کے مل جاتے ہیں, whereas this is not the case. ہم نے اپنی دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے, اپنی ایمان کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جی آج عموماً ہوتا کیا ہے کہ اگر بندہ تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے دین کی طرف, پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے, وہ بڑا پیسیو ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو میرے دین کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. وہ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ جی بڑا بیکورڈ ہے یہ. اگر آپ اپنی داڑھی بڑھانے لگ جاتے ہیں, اور اگر آپ اینکل سے اپنے کپڑوں کو اوپر کرنے لگ جاتے ہیں, اچھا لوگ کیا کہیں گے, اور آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. اچھا جی میں نے اگر حجاب کرنے لگ گئی, میں اگر کور کرنے لگ گئی, تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو بڑا برا بلا کہیں گے. اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ سننا پڑے گا. مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ ہی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اپنے نبی کے تھرو مسلمانوں میں بانٹی ہے. مسلمان عزت دار ہوتا ہے. مسلمان شرماتا نہیں ہے کہ جی میں اپنے اسلام کو چھپاتا رہوں, نہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ فاسق, یہ منافقین جانتے نہیں ہیں کہ اصل حقیقت میں جو عزت ہے وہ کس کی ہے. اور آپ تصور تو کرو, لیٹس سے کہ ابھی اگر ہمیں ایک پیپر مل جائے, زمین پر وہ پیپر گرا ہوا ہے اور اس پیپر پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کیا کریں گے, اس پیپر کو اٹھائیں گے, جھاڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایسا شخص ہو کہ وہ اس کو کس کرے اور اوپر کہیں جگہ میں جا کے اس کو رکھ دے عزت کے ساتھ, رائٹ.
اگر ایک پیپر کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کعبہ تو بڑا باعزت ہے، لیکن مسلمان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو اتنا بلیٹل نہ کریں، آپ اتنا چھوٹا نہ سمجھیں۔ اور ہم نے آج الحمدللہ جتنی بھی بات کی ہے with these few words انشاءاللہ we'll just wind up۔ دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے، کیوں ہم دوسرے لوگوں کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے ہمارے نبی کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی اصل جو پکچر ہے وہ ہم نے لوگوں کو دکھائی نہیں ہے۔ We all are ambassadors of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابھی ہجرت ہونے ہی والی تھی، کچھ انصاری صحابی آتے ہیں مکہ میں، حج کا سیزن ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایک اپنا ایمبیسڈر بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائے۔ مصعب بن عمیر کو بھیجا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رائٹ آفٹر 1 ایئر جو دوسرا حج کا سیزن آتا ہے، آلموسٹ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں مدینہ کے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، وہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو 70 کے قریب جو ہے صحابہ آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں وہ لوگ جو مدینہ میں تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں، وہ کیسے اسلام لے کے آ گئے؟ کیسے انہوں نے اپنا لائف سٹائل ہی چینج کر لیا؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مصعب جو ایمبیسڈر ہے، جس شخص کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں، محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا کیریکٹر اتنا زبردست ہے، کمال ہے، تو جو نبی ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا اخلاق کیسے ہوگا؟ اگر مصعب بن عمیر جو بتا رہے تھے، جو پریچ کر رہے تھے، اگر اس کے اپوزٹ کرتے ہوتے، لوگوں کو غصے کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتے، غصے کے ساتھ بات کرتے، تو کوئی مسلمان ہونا پسند کرتا؟ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ آج دنیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں محمد کے امتی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو ہم بتا ہی دیں کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ ہمیں بتاتا ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں ایسا مسلمان بن جاؤں؟ میری تو بمشکل ایک گرل فرینڈ ہے، یہ ہر دوسرے دن گرل فرینڈ چینج کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو ہفتے میں ایک دفعہ الکوہول کی طرف جاتا ہوں، شراب پیتا ہوں، یہ روزانہ نشے میں دھت ہوتا ہے۔ میں تو سال میں ہو سکتا ہے کسینو چلا جاؤں، لیکن یہ اپنے گھر میں جوا کروا رہا ہوتا ہے۔ Is this what you call a Muslim؟ کیا ہم پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا والوں کے لیے؟ اور آج جہاں بھی امت مسلمہ کھڑی ہے اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ دیکھیں اٹس ویری ایزی ٹو پوائنٹ فنگرز آن ادرس کہ جی یہ ایسا کر رہا ہے، گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے، وہ شخص ایسے کر رہا ہے۔ when was the last time کہ ہم نے کہا کہ جی میں قصوروار ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جس دن ہم یہ ریئلائز کر لیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا ریولوشن آئے گا، انقلاب آئے گا دنیا میں۔ تو انشاءاللہ with this we'll wind up۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی چیز ایسی جو سنی گئی یا کہی گئی جو صحیح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کر دے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔